پاک امریکہ تاریخی تجارتی معاہدہ طے پا گیا۔ امریکی صدر کے مطابق پاکستان کے ساتھ ایک نئے دور کا آغاز۔ بڑی خبر آ گئی، امریکی کمپنیاں پاکستان سے تیل نکالیں گی۔ صدر ٹرمپ نے تنزیہ کہہ دیا کہ بھارت بھی پاکستان سے تیل خریدے گا۔ ادھر بھارتی سرکاری ریفائنری نے روسی تیل کی خریداری روک دی۔ امریکی فضائیہ کو بڑا نقصان، اسٹیلتھ طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، اربوں ڈالرز کا نقصان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں آج ایک نیا دور شروع ہونے جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تاریخی تجارتی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ پاک امریکہ تجارتی معاہدہ دونوں ملکوں میں اقتصادی تعاون کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ پاکستان اور امریکہ کے مابین تجارتی معاہدہ کامیابی سے طے پایا ہے، جس کا مقصد دو طرفہ تجارت کا فروغ، منڈیوں تک رسائی کو بڑھانا، سرمایہ کاری کو راغب کرنا اور باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق یہ پیش رفت وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کی امریکی سیکرٹری کامرس وزیر تجارت ہاورڈ لوٹنک اور امریکی تجارتی نمائندے USTR جیمیسن گریئر سے ملاقات کے دوران ہوئی، جس میں سیکرٹری کامرس جواد پال اور امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ بھی موجود تھے۔ اس معاہدے کا اعلان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر اپنی پوسٹ کے ذریعے کیا اور بیان میں کہا گیا ہے کہ پاک امریکہ تجارتی معاہدے کے نتیجے میں باہمی ٹیرف، خاص طور پر امریکہ میں پاکستانی مصنوعات پر لگنے والے ٹیرف میں کمی آئے گی، اور یہ معاہدہ دونوں ملکوں کے درمیان اہم اقتصادی شعبوں، خاص طور پر توانائی، معدنیات، IT، کرپٹو کرنسی اور دیگر میں اقتصادی تعاون کے ایک نئے دور کا آغاز ثابت ہوگا۔ یہ معاہدہ ریاست متحدہ کے ساتھ پاکستان کے تجارتی تعلقات کو فروغ دینے، خصوصاً ان تعلقات کو امریکی ریاستوں تک بڑھانے کے حوالے سے جاری کوششوں میں معاون ثابت ہوگا۔ اس کے تحت دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کی منڈیوں تک بہتر رسائی میسر آئے گی۔ مزید برآں اس معاہدے سے پاکستان کی بنیادی ڈھانچے اور ترقیاتی منصوبوں میں امریکی سرمایہ کاری میں اضافہ متوقع ہے، اور یہ تجارتی معاہدہ دونوں ممالک کی قیادت کی جانب سے دو طرفہ تعلقات کو مزید گہرا کرنے اور تجارت اور سرمایہ کاری روابط کو مضبوط بنانے کے لیے تمام کوششوں کو بروئے کار لانے کے عزم کی نشاندہی کرتا ہے۔ ادھر ماہرین نے امریکہ اور پاکستان کے درمیان طے پانے والے تجارتی معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں پاکستان میں تیل کے ذخائر کی ترقی کے لیے اور تلاش کے لیے شراکت داری بھی شامل ہے۔ ترکیہ کی سرکاری خبرساں ایجنسی انادولو کی رپورٹ کے مطابق وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اس وقت واشنگٹن میں موجود ہیں، جہاں وہ محصولات کے معاہدے پر مذاکرات کر رہے ہیں، اور انہوں نے کل امریکی حکام سے اعلیٰ سطح ملاقاتیں بھی کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کی صبح کہا کہ ان کی انتظامیہ نے پاکستان کے ساتھ ایک تجارتی معاہدہ کیا ہے، جس میں پاکستان کے وسیع تیل کے ذخائر کی مشترکہ ترقی شامل ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر کہا کہ ہم اس وقت اس شراکت کی قیادت کرنے کے لیے آئل کمپنی کے انتخاب پر غور کر رہے ہیں۔ کون جانتا ہے، شاید ایک دن وہ پاکستان بھارت کو بھی تیل فروخت کر رہے ہوں۔ اگرچہ معاہدے کی مزید تفصیلات فوری طور پر دستیاب نہیں ہو سکی تھا، مقامی ماہرین نے اس پیش رفت کا مثبت انداز میں خیر مقدم کیا ہے۔ مقامی آئل انڈسٹری کے ماہرین نے ٹرمپ کے وسیع تیل کے ذخائر کے بیان کو امید کی نظر سے دیکھا ہے، اور کراچی کے آئل انڈسٹری ماہر محمد اقبال جاوید نے اس پیش رفت کو پاکستان کے غیر استعمال شدہ تیل اور گیس کے شعبے کے لیے انتہائی حوصلہ افزا قرار دیا، جس میں ترقی کی بڑی صلاحیت موجود ہے۔ انہوں نے انادولو کو بتایا کہ پاکستان کے پاس تیل اور گیس کے بڑے غیر استعمال شدہ ذخائر موجود ہیں، لیکن ہمارے پاس ان کو نکالنے کے لیے وسائل نہیں۔ اگر امریکہ اس میدان میں آتا ہے تو ایک بہت بڑی پیش رفت ثابت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور افغانستان کی سرحد کے قریبی قبائلی اضلاع میں تیل اور گیس کی تلاش کے روشن امکانات ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے آف شور علاقوں میں بھی توانائی کے ذخائر کے امکانات موجود ہیں، جنہیں عالمی سطح کی کمپنیوں کی مدد سے دریافت کیا جا سکتا ہے۔ اور اس طرح کے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے توانائی اور تیل کے امور کے ماہر واسق خان نے بھی کہا کہ اسلام آباد تیل اور گیس کے شعبے میں اپنی حقیقی صلاحیت کو ابھی تک استعمال نہیں کر سکا، جس کی وجہ ناقص بنیادی ڈھانچہ اور سرمایہ کاری کی کمی ہے۔ انہوں نے ترکیہ کی نیوز ایجنسی انادولو کو مزید بتایا کہ میں اس پیش رفت کو ایک مثبت تجارتی تناظر میں دیکھتا ہوں، اور پاکستان کے توانائی کے شعبے میں عالمی تعاون، سرمایہ کاری، جدید ٹیکنالوجی اور صحت مند مقابلے کو فروغ دے سکتا ہے، جو پاکستان کے مفاد میں ہے۔ تاہم انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں تیل کی تلاش کی کوششیں خاص طور پر وسائل کی کمی اور اندرونی سیکیورٹی کے مسائل کی وجہ سے اب تک محدود رہی ہیں۔ تاہم یہ بھی کہا کہ آف شور علاقے ان رکاوٹوں سے آزاد ہیں، اور وہاں بڑی حد تک غیر دریافت شدہ ذخائر موجود ہو سکتے ہیں۔ محمد اقبال جاوید نے بھی اس بات کی توثیق کی کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو پاکستان کے توانائی کے شعبے میں لایا جا سکے۔ جنوبی اور شمالی وزیرستان کے اضلاع اور دیگر ملکہ علاقوں کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہاں تیل اور گیس کے بڑے ذخائر ہیں، جو سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے اب تک استعمال شدہ نہیں ہیں۔ یہ دونوں صوبے اور قبائلی اضلاع طویل عرصے سے عسکریت پسندی کا
مرکز رہے ہیں، جہاں سیکورٹی فورسز تحریک طالبان کا ردعمل پاکستان اور بلوچ علیحدگی پسندوں کے خلاف برسر پیکار ہیں، اور معدنی وسائل سے مالا مال بلوچستان اربوں ڈالر کے چین پاکستان اکنامک کوریڈور سی پیک کا بھی ایک کلیدی راستہ ہے۔ اور امریکی انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن EIA کے مطابق پاکستان کے ثابت شدہ تیل کے ذخائر اس وقت تقریباً 353 ملین بیرلز ہیں، جبکہ پاکستان کی ملک کی موجودہ تیل اور کنڈینسیٹ کی پیداوار 60,000 بیرل یومیہ ہے۔ پاکستان کا سالانہ تیل درآمدی بل $2 ارب سے زائد ہے، اور وہ زیادہ تر ایندھن سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت اور چین سے ہی درآمد کرتا ہے، اور پاکستان نے حالیہ دنوں میں روس سے بھی محدود مقدار میں خام تیل درآمد کرنا شروع کر دیا، اور امریکہ کے مطابق یہ ایک نادر موقع ہے۔ ناظرین، امریکی ادارے EIA نے ایک موقع پر اندازہ لگایا تھا کہ پاکستان میں 9 ارب بیرل تک تکنیکی طور پر قابل بازیافت شیل آئل موجود ہو سکتا ہے۔ ادھر ناظرین، امریکی بحریہ کو آج بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ F-35 لڑاکا طیارہ کیلیفورنیا کے وسطی علاقے میں نیول ایئر اسٹیشن لیمور کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ امریکی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی بحریہ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ حادثہ بدھ کو شام تقریباً 6:30 بجے پیش آیا، تاہم پائلٹ اس حادثے میں محفوظ طریقے سے طیارے سے ایجیکٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ حادثے کی وجوہات کی تحقیقات جاری ہیں، اور CNN کے مقامی شراکت دار چینل KFSN کی فوٹیج میں حادثے کی جگہ سے آگ اور گھنے سیاہ دھوئیں کے بادل اٹھتے دکھائی دیے۔ یہ مقام کھلے اور ہموار زرعی علاقے میں واقع ہے، جو ایئر اسٹیشن سے قریب اور شہر فریسنو سے تقریباً 40 میل یعنی 64 کلومیٹر جنوب مغرب میں ہے۔ امریکی بحریہ کے مطابق تباہ ہونے والا طیارہ اسٹرائک فائٹر اسکواڈرن VF-12-125 تھا، جسے رف رائڈر بھی کہا جاتا ہے، اور VF-125 ایک فلیٹ ریپلیسمنٹ اسکواڈرن ہے جو پائلٹس اور ایئر کریو کی تربیت کا ذمہ دار ہے۔ حادثے کا شکار ہونے والا F-35C ماڈل جو کہ 3 ورژن میں سے F-35 کے 3 ورژن میں سے ایک ہے، اور اسے امریکی ایئرکرافٹ کیریئر کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اور آخر میں آپ کو بتائیں کہ بھارت کی سرکاری ریفائنریز نے روس سے تیل کی خریداری روک دی ہے، اور یہ فیصلہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وارننگ اور روسی خام تیل پر دی جانے والی چھوٹ میں کمی کے بعد کیا گیا ہے۔ برطانیہ کی نیوز ایجنسی نے انڈسٹری کے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا ہے کہ گزشتہ ہفتے انڈین آئل، جسے بھارت پیٹرولیم کارپوریشن کہا جاتا ہے، ہندوستان کارپوریشن اور پیٹرولیم کارپوریشن منگلور ریفائنری پیٹروکیمیکل لمیٹڈ نے روسی کمپنیوں سے خام تیل طلب نہیں کیا۔ رائٹرز کے مطابق سرکاری ریفائنریز نے فوری طور پر اس پر تبصرہ نہیں کیا، جبکہ بھارتی وزارت تیل نے بھی جواب نہیں دیا، اور یہ کمپنی اب متبادل کے طور پر مشرق وسطی اور مغربی افریقہ کی اسپاٹ مارکیٹ سے تیل حاصل کر رہی ہے، جن میں ابو ظہبی کا مربن خام تیل بھی شامل ہے۔ دوسری جانب پرائیویٹ کمپنیاں جیسے ریلائنس انڈسٹریز اور نایارا انرجی بھارت میں روسی تیل کی سب سے بڑی خریدار بنی ہوئی ہیں، تاہم بھارت کی مجموعی ریفائننگ کی صلاحیت کا 60% ریاستی ریفائنریز کے پاس ہے، جو روزانہ 5.2 ملین بیرل تک پروسیسنگ کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ 14 جولائی کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس سے تیل خریدنے والے ممالک پر 100% ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی دی تھی اگر روس نے یوکرین کے ساتھ کوئی امن معاہدہ نہ کیا۔ اس تنبیہ کے بعد بھارت کی جانب سے روسی تیل کی خریداری میں یہ اچانک رکاوٹ سامنے آئی ہے۔ آج کے اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔